بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے ایک لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں جا رہی تھی کہ ایک غیر مسلم شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا مگر ایسا نہ ہو سکا، اور چند دن بعد اس مسلمان لڑکی کی شادی مسلمان شخص کے ساتھ ہو گئی۔ جب غیر مسلم کو پتا چلا تو وہ کہنے لگا، لڑکی شادی کر کے کسی اور کی تو ہو گئی مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ نہ رہنے دوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کیا۔ اس لڑکی کا شوہر کالے جادو کے اثر میں آ گیا، اسی لیے وہ اب اداس سا رہنے لگا، اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروانے گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب لوگ چاہتے تھے مگر اس بچی کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ پھر جب وہ بیٹی تقریباً 8 ماہ کی ہوئی تو ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے گھر کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، مگر فقیر ضد کرنے لگا، اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہ آتی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی ہوئی فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا۔ پھر وہ کہنے لگا بیٹی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا، اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر پھر کہنے لگا، بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کے دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ وہ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہوئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی روٹ گئی۔ اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک بیٹی ہوئی جو پہلے والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی تو کھو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی، ایک بار پھر وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگی۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے گئی، وہ پہچان گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو جا کر بتایا۔ اس عورت کو شک ہوا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کرو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر بہت ہی برا جادو ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کروائے۔ اس فقیر کی باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی، اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتیں کرنے لگا، وہیں اس کے گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڑھا کھودنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں کس کی قبر کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھڑے نے ایک بڑا سا گھڑا کھود دیا۔ پھر اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گھڑے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے رہے، اس سے پہلے اسی گھڑے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ان کے گھر پھر سے ایک فقیر آیا اور آواز آنے لگی۔ نوکرانی نے دیکھا تو یہ وہی فقیر ہے۔ سو نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس آئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔
وہ عورت اس فقیر کے سامنے آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی آتے ہو ہماری اولاد کو لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اے عورت، تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لائی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا، پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دیا۔ پھر فقیر بابا دیر تک اس پانی میں کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا، دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھ رہا ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی، دیکھا تم نے، تم پر کالا جادو ہے، اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر بابا نے کہا کہ تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہیں مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے جو پیٹ کے اندر ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مگر بابا میرا دشمن کون ہے؟ فقیر بابا کہنے لگے، بیٹی، ایک غیر مسلم تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی جب کسی دوسرے کے ساتھ ہوئی تو پھر اس نے تمہارا سکھ چھیننے کے لیے تمہارے اوپر جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے اور تمہاری اولاد کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا، میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو اسے رات کی تنہائی میں کرنا تھا۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی اور تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہ آئے گا، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ باہر نکلے، مگر تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی اور اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دیا، لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے نا؟ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہے، اور ہر روز میں اس کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ یہ سن کر فقیر بابا نے کہا، بیٹی اس بار میں تمہیں بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔